بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج صبح جیسا کہ جو میں صبح کی روٹین بچوں کا ناشتہ بنا رہی تھی اور بعد میں دوپہر کا کھانا تو بناتے اور گھر کے دوسرے کام کرتے ہوئے آج آپ کے ساتھ میں جو ٹاپک شیئر کرنا چاہوں گی وہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزے کا۔ وہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، وہ کون سی جو ضروری باتیں ہیں نا وہ ہمیں اپنا لینی چاہیے۔ تو کون سی ضروری باتیں ہیں جن پہ ہم امپلیمنٹ کریں تو ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان میں سب سے جو اہم بات اور سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر کسی کی بات ہم لوگوں کو سننی چاہیے، بہت ہمت اور حوصلے سے۔ اب یہ نہیں کہ ہر کوئی کسی کو ہماری عادت، ہمارا کام کرنے کا طریقہ اچھا لگے۔ ہر قسم کی بات ہر کوئی ہمارے بارے میں کرے گا، اس میں وہ اچھی بات بھی کرے گا اور کوئی بری بات بھی، یعنی ہماری کوئی تعریف بھی کرے گا اور تنقید بھی کرے گا۔ اب یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعریف سن کے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں بندے نے ہماری تعریف کی ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی ہم پہ تنقید کرتا ہے نا تو ہم بہت اس سے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں۔ تو ہر کسی کی بات جو نا ہر طرح کی، اور کچھ اس میں ہوتے ہیں کہ کچھ تو ٹھیک طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہماری اگر غلطی کچھ ہوتی ہے تو ہمیں اچھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بس نا ہر وقت نکتہ چینی کی عادت ہوتی ہے، روک ٹوک کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کی کامیابی کو سراہیں گے نہیں، آپ کی کبھی بھی کسی بھی اچھی بات پہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ تو انسان کو نا زندگی میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے انسان کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون ہمارے بھلے کے لیے ہماری غلطی نکال رہا ہے اور کس کی عادت ایسی ہے کوئی جیلسی میں، حسد میں ہمارے بارے میں ایسے کر رہا ہے۔ تو ہر کسی کی بات جب بھی ہم سن لینا تو وہ دل پہ نہیں لینی چاہیے۔ سب سے خاص میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہر کسی کی بات نا، اگر کوئی آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ اس کی عادت ہے کہ اس نے کبھی کسی کی تعریف کی ہی نہیں، اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے منہ سے نا ہم نے کبھی تعریف سنی ہی نہیں، بس وہ اپنی ہی تعریف کرتے جاتے ہیں کہ نہیں میں بہت اچھی، میرے کپڑے بہت اچھے، میرا ایسے، یہ کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو سراہتے ہیں، وہ کبھی کسی دوسرے کو نہیں سراہتے۔ تو ایسے جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا، دوسروں کی سوچ، اس کو اپنی پہچان مت بننے دے، یعنی کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ان کی بات اپنے دل پہ مت لیں۔ ان کی جو سوچ ہوتی ہے نا اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت کریں کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ دیں، اپنی محنت چھوڑ دیں۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ اس میں دل لگا کر محنت کریں اور اپنے آپ کو، خود کو کبھی بھی کسی سے کمتر مت سمجھیں۔ اگر کوئی اپنی تعریف کرتے جا رہا ہے اور آپ میں نکتہ چینی کرتے جا رہا ہے تو خود کو کبھی بھی اس لیول پہ مت لے کے آئیں کہ آپ کہیں کہ نہیں میں کسی سے کم ہوں۔ ہر کسی میں خدا نے کچھ نہ کچھ خاص رکھا ہے، اب دیکھنے والے کی نظر ہے یا اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ خود کو پہچان لیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتے ہیں، اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں اپنی محنت سے، تو تب لوگ بھی نا آپ کی قدر کرتے ہیں، لوگ بھی آپ کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک کامیاب انسان ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو خود پہچانیں، خود پہ یقین رکھیں، خود پر اعتماد کریں کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، ہاں یہ مجھ میں بھی کچھ خاص ہے۔ اب اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانیں گے تو اسی طرح لوگ آپ پر باتیں بنائی جائیں گے اور آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتے جائیں۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، تو وہ تو کریں گے۔ خود کو ایک مضبوط انسان کے روپ میں، ایک مضبوط عورت، ایک مضبوط انسان کے طور پہ سب کے سامنے لے کے آئیں۔ ہر مسئلہ جو کہ آپ کی زندگی میں آئے، آپ کے بے شک وہ فائنینشیل ہو یا کسی بھی طرح کا ہو، تو وہ خود اپنے بل بوتے پر آپ اسے حل کرنے کے بارے میں سوچیں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت بس یوں ہی کہیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے۔ اب کچھ عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں اور بس جی اپنے شوہر کے جو کیا کہتے ہیں انکم ہے اس کے بارے میں کہ نہیں خرچے پورے نہیں ہو رہی ہے۔ اب خود بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ 2 آنکھیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، تو ہم کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ آج کل تو اتنے موقع ہیں کہ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے ہم بہت کچھ خود کر سکتی ہیں۔ پہلے تو یہ دور ہوتا تھا کہ جب یہ کچھ نہیں تھا، موبائل اور بہت سی سہولتیں نہیں تھیں نا،
تب بھی جو کرنے والی خواتین تھیں سلائی کڑھائی یا اور بہت سے چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے وہ گھر بیٹھ کے خود کرتی تھی، اپنے مالی مسائل کا حل بھی وہ خود تلاش کرتی تھی۔ آج کل کے دور میں تو پھر عورت کو اتنی مطلب سہولت ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتی ہے، تو خود کو کسی طریقے سے نا کمتر نہیں سمجھنا، بلکہ حالات کو فیس کرنے کی صلاحیت خود میں لانی ہے، خود کو مضبوط بنانا ہے۔ اپنی بات جو ہوتی ہے نا، جو بھی آپ کے دل میں آتی ہے، اگر آپ کے بارے میں کوئی برا کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، تو جو بھی آپ محسوس کرتے ہیں وہ اپنے بارے میں کھل کر اپنے رائے دیا کریں۔ یہ نہیں کہ ایک مضبوط عورت اور خود کو کامیاب کرنے کے لیے اگر آپ پر کیا کہتے ہیں وہ بلا غلط قسم کی کوئی بات کرتا ہے تو فوراً اس کا منہ بند اگر آپ نے وہیں کروا دیا ہے نا، تو پھر وہ دوبارہ آپ کی طرف بات کرتے وقت نا 10 دفعہ کوئی سوچے گا کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں بات کرتے وقت یہ ایک کامیابی کی ہماری اب یہ نہیں کہ بلا وجہ ہم ہر وقت ہر کسی کے ساتھ بحث و مباحثے میں لگے رہیں، غلط بات لیکن سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اکیلا رہنا بھی جو ہوتا ہے نا، انسان جب اکیلا رہنے سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، لیکن زندگی میں بعض اوقات ایسے آتا ہے کہ انسان کو نا اکیلا رہنا پڑتا ہے، اور اکیلے رہنے سے جب انسان وہ کچھ سیکھتا ہے نا جو وہ سب کے درمیان نہیں، ایک تو اس کا خود میں اعتماد بحال ہوتا ہے، اور اگر اس ٹائم پہ انسان گھبرا جائے نا کہ نہیں میں تو یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکوں گا یا کچھ نہیں۔ اب اکیلا یہ نہیں میں کہہ رہی کہ مطلب گھر میں اکیلا رہنا یا ویسے، اب بعض اوقات انسان ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ جب ہم کرتے ہیں تو اس فیصلے میں بھی انسان اکیلا رہ جاتا ہے کہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن اگر آپ نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے آپ کی مضبوط ارادے کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے اپنا فیصلہ جو ہے نا وقت کے ساتھ خود کو درست ثابت کریں تو درست تبھی انسان ثابت کر سکتا ہے جو اپنے فیصلوں پر انہیں اعتماد ہو اور وہ کامیاب بھی ہو جائے۔ بعد میں پھر سب اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہاں اگر یہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں کریں، جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ نہیں کہ آپ جذبات میں آ کے کسی کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں یا کہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ خراب کر لیں، بلکہ بحث و مباحثے میں لگ جائیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں اور اس وقت کو اور اس کو حالات پر چھوڑ دیں کہ یہ فیصلہ اگر میں نے کوئی کیا ہے تو یہ وقت اور حالات ثابت کریں گے کہ میری بات سچ ہوتی ہے یا کہ غلط۔ ہر دن جو ہے نا، ہر دن انسان کو محنت کے لیے خود ہی اس بات کے لیے ہمیں تیار کرنا پڑتا ہے کہ میں نے آج کتنی محنت کرنی ہے، ورنہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان محنت مطلب طبیعت صحت کے حساب سے یا کچھ بھی کہہ سکیں، جنہوں نے ایکسکیوز دینا ہوتا ہے وہ کسی قسم کا بھی کتنے ایکسکیوز دے دیتے ہیں کہ فلاں وجہ سے ہم سے آج یہ کام نہیں ہو سکا، یا فلاں وجہ سے آج میں اسکول سے لیٹ ہو گئی، آفس سے لیٹ ہو گئی۔ تو یہ جو لیم ایکسکیوزز دینے ہوتے ہیں نا، یہ انسان بھی خود ہی بناتا ہے، اور اگر آپ نے محنت کرنی ہے، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے، تو اپنے لیے راستے بھی خود ہی تلاش کرنے پڑیں گے۔ وہ راستے خود تلاش کیسے کرنے ہیں؟ اپنی منزل کا تعین آپ نے خود کرنا ہے، راستے بھی خود بنانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات اسی لیے کہ انسان سوچ سمجھ کر عقل کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے، تدبیر کر سکتا ہے، تدبیر سے تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ لیکن جو یہ خود پہ یقین نہیں کرتے، خود تدبیر نہیں کرتے، ان کے حالات کبھی نہیں بدلتے اور نہ وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ہمیں اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، خود کو ایک کامیاب انسان کے روپ میں سب کے سامنے لانا ہے، تو ہمیں ان حالات کا سب کے سامنے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، اور سب کے سامنے اس کو فیس بھی کرنا پڑے گا اور خود کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کی اور بہت سی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پہ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔